بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی رات آخری تاخرات ہے، 29ویں تاخرات۔ تو آج کے دن ہم 15واں پارہ یعنی بنو اسرائیل کا کچھ حصہ، اکثر حصہ پڑھا گیا۔ تو تاخرات سب جانتے ہیں اس کی اہمیت۔ بہرحال یہ رات بھی اہم راتوں میں سے ایک رات ہے، تو ہم اس کو نظر انداز نہ کریں۔ جس طرح ہم 27ویں رات میں، 23ویں رات میں ہم عبادت میں مشغول تھے، اسی طرح اس رات میں بھی مشغول رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، آج کی تراویح میں بنو اسرائیل یہ سورت تلاوت کی گئی، اس کا اکثر حصہ پڑھا گیا، بس ایک صفحہ یا اس سے کچھ پڑھ کر باقی ہے۔ بنو اسرائیل ایک اہم سورت میں سے ایک سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر سوتے تھے۔ کبھی سورہ ملک پڑھ کر سوتے، کبھی سورہ حامیم سجدہ پڑھ کر سوتے۔ تو اسی طرح کبھی کبھار بنو اسرائیل یہ سورہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سوتے تھے۔ تو اس سے ہم اس سورت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ سورت تلاوت کر کے آرام کرتے تھے۔ سورت کا پہلی جو آیت ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ کہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذي اسرى، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس لے گیا ایک ہی رات میں۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکت دی ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گئے جہاں ہم نے برکت دی ہے۔ کیوں لے کر گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اللہ کے رسول کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، اس وجہ سے ہم اللہ کے رسول کو لے کر گئے۔ اس آیت میں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے، سیرت نبوی کا ایک اہم واقعہ، اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، جسے ہم شب معراج یا اسراء معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی واقعے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے سے پہلے ہم یہ جاننا بہت ہی بہتر اور مناسب ہوگا کہ یہ واقعہ کس پس منظر میں پیش آیا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد مکے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ کو کئی مشاکل، کئی پریشانیوں کا آپ سامنا کرتے تھے، تو ان میں سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی آپ بہت غم زدہ بھی ہو جاتے تھے۔ تو ایک سال ایسا ہوا، ایک ہی سال کئی غم اور کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ہی سال آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک ہی سال، اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگرچہ کہ ابو طالب مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کے دستے بازو تھے، یعنی بالکل آپ کے رائٹ ہینڈ تھے کہ دعوت دین میں آپ کا پورا سپورٹ کرتے تھے، آپ کی پوری مدد کرتے تھے۔ تو اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہی سال، اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف کی طرف سفر کرتے ہیں تاکہ طائف کے لوگوں کو دین کی بات بتائیں، دین کی طرف بلائیں۔ تو طائف والوں نے بہت بڑا سلوک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے کر دیا، تو وہ پتھر مار مار کر آپ کو ستاتے تھے، پتھر مار مار کر آپ کو طائف سے بھگائے، یہاں تک کہ آپ کے پیر سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا۔ تو ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کی زندگی میں پیش کراتا ہے یا واقع ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کو جب زندگی میں پائے در پہ ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد مصیبتیں اگر آتی ہیں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ کوئی خیر اس میں ہے، کوئی آخر میں کوئی ایک نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کو 3 بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی سال۔ مورخین جو تاریخ لکھتے ہیں وہ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال۔ اتنا غم اللہ کے رسول سے برداشت کرتے ہیں، تو جب بہت غم زدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 7 آسمان کا سیر کراتا ہے۔ تو یہاں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ 1 مصیبت، 2 مصیبت، 3-4 پریشانیاں آتی ہیں تو آخر میں کوئی خیر ہے تو اس کی ہم امید کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات میں سفر کرنا، اس کو ہم اسراء کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مکہ مکرمہ مسجد حرام سے بیت المقدس لے کر گیا، اس کو ہم اسراء کہتے ہیں۔ اور وہاں جو ہے آپ نے سارے انبیاء کی آپ نے امامت کی، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس جو آج کل اسرائیل و یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمان کا سیر کیا۔ بہت سارے نبیوں سے آپ نے ملاقات کی، آدم علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی، آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ کے ساتھ جبرائیل بھی تھے۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا میرے ساتھ محمد ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا ان کو آنے کی دعوت دی گئی؟ تو کہا گیا ہاں ان کو آنے کی دعوت دی گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، کہتے ہوئے کہ اے میرے بچے، اے میرے بچے، ایک کہہ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر اسی طرح دوسرے تیسرے آسمانوں میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء نے آپ کا استقبال کیا، اے بھائی کہہ کر سب لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، یہاں تک کہ اللہ کے قریب اللہ سے بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً اللہ سے بات کرنا ایک بہت بڑی لذت، ایک بہت بڑی نعمت، کہ بہت ساری پریشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نعمت سے نوازتا ہے کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن اللہ سے آپ نے بات کی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول معراج میں کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو نور آڑ میں ہے، بالکل میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اور آپ کی امتی پر 50 وقت کی نماز فرض کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دیکھیے میری قوم اور آپ کی قوم بالکل قریب کی قوم ہے، میں اپنی قوم کو آزما چکا ہوں، 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی ہے۔ وہ بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ سے دوبارہ درخواست کرو کہ کچھ نمازوں میں کچھ کم کریں۔ تو اللہ کے رسول جاتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس نماز میں کچھ کم کر دے یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز کم کر دیتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ 45 وقت کی نماز بھی آپ کی قوم نہیں پڑھ سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے رسول جاتے ہیں کم کرتے ہیں، آخر میں 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ قوم پر فرض کرتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یہ خمسون 5 وقت کی نماز ہے، لیکن جو شخص سارے خضوع کے ساتھ شروط کی پابندی کرتے ہوئے، نماز کے جو شروط ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے جو شخص ان 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ سے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے معراج کا اصل سبق یہی نماز ہے۔ اللہ نے روزہ فرض کیا، زمین پر فرض کیا۔ اللہ نے حج فرض کیا، زمین پر اللہ نے حج فرض کیا۔ اللہ نے دوسری ساری عبادتیں اللہ نے فرض کی، سب کے سب زمین پر اللہ نے فرض کیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نماز فرض کرنا چاہتا تھا تو اللہ کے رسول کو 7 آسمان اوپر بلایا اور پھر اس کے بعد اللہ نے نماز کا تحفہ عطا کیا۔ نماز بہت اہم چیز ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، آدھار کارڈ اور آئیڈینٹی کارڈ نہیں کہ جس میں مسلمان لکھا ہے تو وہ مسلمان۔ اللہ کے پاس آپ کا آدھار کارڈ اور آئیڈینٹی کارڈ نہیں چلے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کے مسلمان ہونے کے لیے ثابت کرنے کے لیے نماز ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں، اگرچہ کہ آپ کی زبان اردو ہو، اگرچہ کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہو، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کا شمار اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ تو بہرحال نمازوں کا ہم لوگ جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ الحمدللہ بچہ جوان بوڑھا سب آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کا بہت اہتمام کیے۔ یہ جوش اور یہ خروش رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ جو رب رمضان کا ہے وہی باقی 11 مہینوں کا بھی وہی رب ہے، شوال کا بھی وہی رب ہے، ذی القعدہ کا بھی وہی رب ہے، ذی الحجہ کا بھی وہی رب ہے۔ جس طرح ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح باقی مہینوں میں بھی ان نمازوں کا ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور اللہ کے رسول جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نمازوں کا ہم پوری اہتمام کرنا چاہیے۔ جو سلسلہ جو اہتمام ہم رمضان میں کرتے تھے اسی طرح ہم رمضان کے بعد بھی اس نماز کا ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے تو یہ مختصر طور پر معراج کا واقعہ تھا۔ اب یہ معراج کا واقعہ کب کس سن پیش آیا، کس دن کس مہینہ کس سن کس سال میں پیش آیا، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ کس سال کس مہینے کس دن یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی تحدید اس کی تعیین نہ قرآن سے اور نہ حدیث سے ثابت ہے۔ واقعہ تو ضرور پیش آیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ واقعہ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کس سال پیش آیا، کس مہینے پیش آیا، کس دن پیش آیا، اس کا کوئی ثبوت اس کی کوئی صراحت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لیکن اتنا معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی آخری زندگی میں ہجرت سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، لیکن نہ دن معلوم نہ مہینہ معلوم نہ سال معلوم۔ لیکن آج لوگوں میں مشہور ہے 27 رجب کو شب معراج کہہ کر لوگ جشن مناتے ہیں، محفل منعقد کرتے ہیں، بہت ساری عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب جو ہے بدعت اور خرافات ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ اگر 27 رجب سب سے پہلی بات 27 رجب ہی کو یہ واقعہ پیش آیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، کون سی بھی صورت میں اس کی تحدید ثابت نہیں، اور حدیث میں صحیح بخاری صحیح مسلم بہت سارے حدیث کی کتابیں ہیں، کہیں بھی جو ہے ثابت صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ہم کس بنا پر ہم یہ تحدید کرتے ہیں؟ ہاں اگر ہم مان بھی لیں کہ 27 رجب ہی کو یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول کی زندگی میں مدینہ آنے کے بعد 10 مرتبہ یہ 27 رجب آپ کی زندگی میں آیا، لیکن نہ کبھی آپ اور نہ کبھی آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ معراج کا دن ہے، اس دن تم خصوصی عبادت کرو، اس قسم کے کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 27 رجب کی رات بھی ایک عام راتوں میں سے ایک رات ہے۔ جو عبادت عام رات میں ہم کرتے ہیں وہی عبادت اس رات میں بھی ہمیں کرنا مسنون ہے، کوئی خاص عبادت کا اہتمام کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے مختصر جو معراج کے تعلق سے باتیں تھیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو بہت اہم آیت ہے، اسی بنو اسرائیل کی ایک آیت کہ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا کہ اللہ کہتا ہے اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجیے، میرے بندوں کو حکم دیجیے، کہہ دیجیے یقول التی ہی احسن کہ وہ اچھی بات کہیں، یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان فساد برپا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری امت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں،
زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان سے اچھی بات کہیں۔ احسن اللہ کہتا ہے، احسن کا مطلب ہے جو صحیح، جو زیادہ اچھی بات ہے وہ بات ہم کہیں۔ یقول التی ہی احسن، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ زبان دی ہے، بولنے کے لیے زبان عطا، ولسان و شفتین، 2 ہونٹ اور 1 زبان اللہ نے ہم کو دیا۔ تو اللہ کہتا ہے اس زبان سے اچھی بات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے اسی زبان سے فساد برپا کرتا ہے، اور شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، غور کرنے کا مقام ہے۔ تو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کریں، زبان میٹھی زبان استعمال کریں، اچھی زبان استعمال کریں، زبان کو قینچی چاقو کی طرح ہم استعمال نہ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، شوہر بیوی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، معاشرہ خاندان میں پھوٹ ہے، محبت نفرت میں بدل چکی ہے۔ ان سب فساد کی جڑ یہی زبان ہے۔ اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے شوہر بیوی، طلاق، خلا، سارے رشتوں میں پھوٹ، محبت کی جگہ نفرتیں جگہ لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کو قینچی، تلوار اور چاقو کی طرح تم استعمال نہ کرو کہ جسے دیکھے تم اس سے زخمی پہنچاؤ۔ زبان اگرچہ کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی ہڈی نہیں، بہت نرم چیز ہے، لیکن اس کے اندر وہ طاقت ہے جو طاقت ہڈی اور لوہا میں نہیں۔ تو اسی لیے زبان کو بہت ہی محتاط ہو کر ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جب زبان صحیح ہوگا، صحیح رہے گی، ہمارا بات کرنے کا انداز، اگر ہم زبان کو صحیح استعمال کریں گے تو ہمارا عمل بھی صحیح رہے گا۔ یہ ایک آیت ہے جو ہم نکاح میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، نکاح ہی میں نہیں بلکہ جمعہ کے خطبوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو، درست بات کہو۔ یہ آیت ہم نکاح میں بھی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں دو خاندانوں کا رشتہ جڑتا ہے، رشتہ شروع ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ دیکھو رشتہ شروع ہو رہا ہے، کہ تم دونوں طرف سے بھی زبان کا صحیح استعمال کریں، صحیح بات کہیں، ورنہ یہ خاندان کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ زبان صحیح ہو تو تمہارا تقویٰ بھی صحیح رہے گا، تمہارا عمل بھی صحیح رہے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جسم کے جو سارے اعضاء ہیں وہ سب کے سب اسی زبان کے تابع ہیں، اسی زبان کے تابع ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے ہمارا ہاتھ پیر سب یہ زبان سے منت سماجت کرتے ہیں، عاجزی سے، انکساری سے کہتے ہیں انما نحن بک، اے زبان ہم تیرے تابع ہیں۔ فَإِذَا اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا، اگر تو صحیح رہے، درست رہیں تو ہم سب صحیح سالم، اگر تو بگڑ جائے تو ہم سب بگڑ جائیں۔ تو یہ زبان سے منت سماجت کرتے ہیں سارے زبان۔ تو اس لیے زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، میٹھی زبان استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے زبان شیریں ملک گیری، اگر جو آدمی اچھی طرح بات کرتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، وہ دلوں پر حکومت کر سکتا ہے، اور جو آدمی سخت لہجہ، برا بھلا کہنا، دوسروں کو گالی دینا، یہ سب اگر اس کی عادت ہو تو وہ ایسا شخص جو ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ آدمی جو ہے بات کرتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک اہم صفت یہ کہ آپ کا گفتار، آپ کے بات کرنے کا انداز بہت نرم تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کہتا ہے اللہ کے رحمت اور اس کے فضل سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو اس طرح جو آدمی سخت لہجہ، سخت بات، بہت بری باتیں کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، لوگ اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئیں، تولیں پھر بولیں، تول کر بولنا چاہیے، وہی عقل مند انسان ہے۔ بولنے کے بعد آ کر تولتا ہے، میں اگر ایسا بول دیا، اگر میں یہ نہ بولتا تو کتنا بہتر ہوتا، یہ عقل مند نہیں۔ بولنے سے پہلے تولنے کے بعد بولنا، یہ عقل مندی نہیں۔ کتنا ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ چکا ہے، اس سب کا جو ہے زبان کا غلط استعمال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
بہت محتاط ہو کر زبان کا استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ برے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی زبان استعمال کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی بہت نرم لہجہ میں آپ بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر پر تھے، اچانک ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فوراً آ کر اللہ کے رسول کو خبر دیا، اے اللہ کے رسول فلاں آدمی آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بئس اخو العشیرہ، وہ تو معاشرے کا بہت برا انسان ہے، یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص آیا ہے وہ تو بہت مدینے کا برا آدمی، معاشرے کا بہت برا آدمی انسان ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے کہا جب وہ آ ہی گیا ہے اندر آنے کی اس کو اجازت دے دو۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ دروازہ کھولتی ہیں تو وہ شخص اندر آتا ہے، اللہ کے رسول سے بات کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ دور سے دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے ساتھ اتنا پیارا لہجہ میں بات کر رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ تعجب میں پڑ گئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ معاشرے کا بدترین آدمی ہے، اور اس سے ایسا بات کر رہے ہیں کہ اتنا نرم لہجہ، اتنی شیریں گفتگو، اتنی میٹھی باتیں کر رہے ہیں۔ تعجب میں پڑ گئی کہ آخر ہم غلط فیصلہ تو کر لیے، یہ کوئی دوسرا آدمی تو نہیں۔ پھر وہ آدمی جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی آپ نے بتایا کہ یہ جو ہے معاشرے کا بدترین آدمی ہے، اور آپ جو ہے اتنا اس کے ساتھ پیار سے، محبت سے، بہت میٹھے انداز میں آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا متا وجدتنی فاحشا، اے عائشہ تم نے مجھے کب جو ہے بدزبان پایا، میں تو ہر آدمی سے اچھا ہی بات کرتا ہوں، یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیے ایسے معاشرے کے جو برے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے لوگوں سے اچھی باتیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ یہود و نصارہ، کفار، غیر مسلموں سے بھی جب ہم بات کریں تو اچھی بات کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ کہتا ہے لوگوں سے اچھی بات کرو، اس میں کوئی تحدید نہیں کہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اللہ کہتا ہے لوگوں سے اچھی بات کرو، یہود و نصارہ ہو۔ لیکن پھر بھی سب سے پہلی بات جن سے ہم اچھی باتیں کرنا ہے، نرم لہجے میں بات کرنا ہے، اللہ کے بعد وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے والدین، ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے بعد اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو انہی کی مرہون منت ہے، انہی کا احسان ہے کہ ہم آج اس دنیا میں امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہم جو ہے سانس لے رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں۔ تو یہ والدین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج بھی آپ سنے ہوں گے کہ تراویح میں ایک آیت پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، کہ اللہ فرماتا ہے کہ والدین ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو تم ان سے اف تک بھی بات مت کہو، ان سے بات کرتے ہوئے چھی یا کوئی جھڑکنا ایسا بھی مت کہو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، ان کو جھڑکو مت۔ وقل لهما قولا کریما، ان سے شریفانہ انداز میں بات کرو، شریفانہ انداز میں بات کرو، سخت لہجہ سے بات کرو۔ تو یہ والدین کا ہم پر بہت بڑا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ نرمی سے، اچھے انداز سے ہم بات کریں۔ افسوس ہے دیکھتے ہوئے آج کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم اپنے بچوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ جب ماں باپ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں تو بہت ایسے انداز سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ والدین سوچتے ہیں کہ دوبارہ نہیں بلانا۔ کبھی کبھی والدین بچے کو بلاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا غصے میں آ جائے گا، بچہ ڈرنے کی بجائے والدین ڈرتے ہیں کہ کیا ہمارا بچہ کہیں غصے میں نہ آ جائے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے یہاں اللہ کہتا ہے کہ والدین سب سے زیادہ ہمارے نرم گفتار، نرم بات کرنے، نرم لہجہ سے، اچھے انداز سے بات کرنے کے وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طرح سارے بڑے لوگ، چاہے وہ سسرالی رشتہ ہو یا دوسرے ہوں، چچا، تایا، سسر، سارے لوگوں سے بھی اچھے انداز سے بات کرنا، یہ اسلام کے ایک پسندیدہ عمل میں سے ایک عمل ہے۔ خاص طور سے شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسروں کے ساتھ اچھے گفتگو کرنا چاہیے۔ بیوی جب گفتگو کریں تو اس سے انداز ہی سے محسوس ہو کہ وہ اس سے محبت،
پیار، عزت، احترام کہ بیوی کی باتوں سے شوہر یہ محسوس کریں کہ بیوی جو ہے وہ محبت کرتی ہے اور اس کا شوہر کا احترام کرتی ہے، شوہر کی عزت کرتی ہے۔ ایسے انداز سے شوہر کو پکارنا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو خود محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس کر رہا ہوں، میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی غیر آدمی ہے کہ وہ کسی کام کے لیے مجھے بلا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر کا بھی احترام کریں، اس کے ساتھ بھی اچھے باتیں کریں، لعن طعن نہ کریں۔ شوہر کا بہت بڑا احسان ہے، شادی سے پہلے تک ماں باپ، والدین لڑکی کے ذمہ دار ہیں، لیکن شادی کے بعد شوہر اس لڑکی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی اگر معمولی سا کانٹا بھی اگر چھپتا ہے تو اس کا علاج، معالجہ سب کی ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے۔ تو بہرحال شوہر کا بہت بڑا احسان ہے، تو شوہر کا جو ہے بات چیت میں اس کو گالی دینا، لعن طعن کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کل یا پرسوں کے درس میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو دوزخ کی آگ میں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا سبب یہ کہ وہ زبان سے لعنت کے الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں زبان سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سے ہی معلوم ہو کہ آپ ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کا عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، یہ محسوس ہونا چاہیے۔ دیکھیے آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ زبان کا غلط استعمال یہ جہنم میں جانے کا ایک اہم سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کا حساب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ثقیلت کا یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ ایک عرب میں کہنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا انما یکب الناس علی حصائد السنتہم، لوگ جو جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے ان کی غلط باتوں کی وجہ سے، ان کی غلط باتوں کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے، پھینکے جائیں گے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اس طرح یہ رمضان ہمارے لیے ایک بہت اچھی ٹریننگ تھی، زبان کا صحیح استعمال کرنے کا ایک بہت بڑی ٹریننگ، ایک مہینہ ہم ٹریننگ لیں کہ روزہ رکھتے ہوئے ہم غلط بات نہیں کرتے تھے، روزے کی حالت میں کسی کو ہم ستاتے نہیں تھے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ تو یہی چیز باقی مہینوں میں بھی ہم اس کو باقی رکھنا چاہیے، اس کو مینٹین کریں کہ جس سے ہم زبان کا روزے کی حالت میں ہم استعمال کرتے تھے اسی طرح ہم باقی 11 مہینوں میں بھی اس کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یقیناً آج کی رات 29ویں رات ہے، ممکن ہے کل تراویح ہو یا کل تراویح نہ ہو۔ بہرحال میں اس مسجد کے سارے ذمہ داران کا میں دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو تراویح پڑھنے، سنانے اور کچھ دیر دین کی باتیں کہنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا۔ اور پھر اس کے بعد میں مسجد کے سارے ذمہ داروں کا بہت بہت مشکور، ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ درس کا بھی انتظام اور تراویح سنانے کا بھی انہوں نے انتظام کیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بھرپور بدلہ عطا کریں۔ اسی طرح ہمارے مدثر بھائی کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ خود آگے بڑھ کر ریکارڈنگ کی ذمہ داری لیے، جبکہ میں نے ان سے کہا وہ خود آگے بڑھ کر انہوں نے ریکارڈنگ کیا۔ میں سمجھتا ہوں یقیناً انشاءاللہ جتنے بھی لوگ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب جو ہے مجھے بھی پہنچے گا اور ان کو بھی پہنچے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں خوب خیر برکت عطا کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کریں۔ اسی طرح میں ان ماں اور بہنوں کو نہیں بھول سکتا ہوں، سہولت کی کمی ہونے کے باوجود، ذمہ داریاں زیادہ ہونے کے باوجود، افطار کی ذمہ داری، بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری، ان ساری ذمہ داریوں کے ہونے کے باوجود بھی بہت ساری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں ہر دن برابر تراویح میں اور درس میں شریک ہوتی تھیں۔ انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس محنت کو ضرور ضائع نہیں کرے گا اور اس کا بھرپور اللہ تعالیٰ تم تمام لوگوں کو بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ اس مہینے میں عبادت کیے ہیں ان ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت قبول کریں۔ یقیناً کمال اللہ کے لیے ہے، انسان میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے ہماری عبادت میں کچھ غلطیاں بھی رہی ہوں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا اور ہمیں جو ہے ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا، ہمارے گناہوں کو بخشیں، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیں، ان کے قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائیں۔
اور ان کی روحوں کو علیین میں عطا کریں اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت کریں۔ اسی طرح ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور صحت کاملہ عطا کریں، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ ختم کریں، اور جو مقروض ہیں قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا کریں، سکون کی زندگی عطا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔